سورہ مائدہ آیت نمبر 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بے شک ہم ہی نے اس تورات کو نازل کیا، فیہا اس میں، ھدی ونور، ہدایت بھی تھی اور روشنی بھی۔ یعنی یہ تورات اللہ کی کتاب تھی، اس میں جو احکام، جو رہنمائی بیان ہوئی وہ اللہ کی طرف سے ہدایت رہنمائی تھی، جو اس دنیا میں انسانوں کے لیے روشنی کا کام کرتی تھی۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ جب ہم نے سبق پڑھا تو آخر میں یہ بات آئی کہ یہودی مدینہ منورہ میں بعض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابھی اس اعلان کے بغیر کہ وہ آپ کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، انہوں نے آپ کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیا کہ آپ ان کے جو جھگڑے ہیں ان کا فیصلہ کریں۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اس تقاضے کا جواب دیا وہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کا فیصلہ کریں تو آپ کرنے کو کر بھی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نہ کریں تو آپ کو کوئی روکنے والا نہیں، یعنی آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی یہ پابندی نہیں ہے۔ آپ اگر فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ کریں۔ اور یہ پوچھا کہ آخر یہ تورات کے ہوتے ہوئے یہ کیوں چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آئیں؟ اگر یہ ایسا کرتے ہیں تو یہ مومن نہیں ہے۔ یہ کیا بند ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتی ہے۔ وہ ایک خاص قسم کا اس کے پس منظر میں ایک گلیمر ہے، وہ متاثر ہو رہا ہے، یہ کمال ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ہی نے اس تورات کو نازل کیا، اس میں ہدایت بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ ماضی کے اگر آپ پہلو سے دیکھیں تو لوگوں کے لیے ہدایت بھی تھی اور ان کے لیے روشنی بھی تھی۔ یحکم بہ النبیون، فیصلہ کرتے تھے اس کے مطابق نبی، الذین اسلموا، وہ نبی کہ جو فرما بردار تھے۔ یعنی یہ خاص ظاہر ہے کہ نبیوں کے بارے میں یہ بات تو ہم جانتے ہی ہیں کہ وہ اللہ کے سب سے زیادہ فرما بردار ہوتے ہیں، مگر اس خاص موقع میں جو اس کو نمایاں کر کے بیان کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے، خاص طور پر یہودیوں کو، کہ تم دوسروں کے فیصلے تو کرتے ہو بڑے زور و شور کے اعتماد کے ساتھ تورات کی ہدایات کے مطابق، مگر خود کبھی اپنے آپ کو اس کا پابند نہیں محسوس کرتے کہ تمہارے لیے ضروری ہے اس کی پابندی۔ اللہ کے نبی جب اللہ کی کتاب کی روشنی میں لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے تو وہ اس سے پہلے الذین اسلموا ہوتے تھے، یعنی وہ لوگ کہ جو فرما برداری اختیار کرنے والے تھے۔ یہ فیصلے کرتے تھے للذین ہادو، ان لوگوں کے لیے کہ جو یہودی تھے، اور نہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی ایسا کرتے بلکہ فرمایا کہ والربانیون والاحبار، اور ربانی عالم بھی اور احبار فقیہ بھی، یعنی جو لوگ دیندار لوگ تھے، دین کو جاننے والے تھے، وہ لوگوں کے درمیان اگر کچھ معاملات ہوتے تو اس کا فیصلہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں کرتے، اور وہ فیصلہ کرتے بھی اور خود بھی اس کے پابند ہوتے۔ یہ کیوں کرتے؟ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنا دیے گئے، نگہبان بنا دیے گئے۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ یعنی یہ علماء، یہ دین سے واقف لوگ، ان کی ذمہ داری تھی
کہ وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کریں اور وہ لوگوں کے سامنے اس کی گواہی پیش کریں۔ اللہ کی کتاب کی حفاظت کریں یعنی اس کے مفہوم کی حفاظت کریں، اس کی اسپرٹ کی حفاظت کریں، اس کو بیان کریں ایسے کہ اس میں کوئی لگی لپٹی نہ رکھیں۔ خدا کا کلام ہے، خدا کی طرف سے روشنی ہدایت آئی ہے، اس کے بارے میں یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کمپرومائزز اس کے پڑھنے میں، اس کے سمجھنے میں، اس کے بیان کرنے میں حالات کے مطابق کمپرومائز کیا جائے۔ نہیں، یہ روشنی، یہ رہنمائی، یہ ہدایت ہے کہ جس کو کہ لوگوں کے سامنے پیش ہونا ہے، لوگوں کے معاملات کو اس کے مطابق طے کرنا ہے، اور یہ اس لیے کہ جن کو اللہ نے اس کا علم دیا ہے وہ تو اس کے باقاعدہ نگہبان محافظ ہیں، وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ ٹھہرا دیے گئے ہیں، یعنی وہ اس کے گواہ ہیں، وٹنسز ہیں۔ اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کو انہوں نے دوسروں کے سامنے پیش کرنا ہے، ان کی ذمہ داری کا یہ حصہ ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے۔ یہ آبلیگیشن، یہ رسپانسبلٹی ہمیشہ ان لوگوں پہ آ جاتی ہے کہ جو اللہ کی کتاب، اللہ کے دین سے واقف ہوتے ہیں، کہ وہ اللہ کی طرف سے پانے والے اس علم کے ذمہ دار بن جائیں اور وہ اس کو بیان کریں، لوگوں کے سامنے گواہی پیش کریں۔ یہ خاص طور پر اس لیے کہا گیا کہ یہودی اس زمانے میں چھپا رہے تھے ان حقیقتوں کو کہ جو اللہ کی کتاب میں بیان ہوئی تھیں بعد میں آنے والی کتاب اور بعد میں آنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو فرمایا کہ یہ تو ذمہ دار ٹھہرائے گئے تھے اس کے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، اور ان کو یہ بھی ہدایت کی گئی تھی کہ تم لوگوں سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب تم اس کو بیان کرو گے تو اس کا امکان ہے کہ لوگ اس سے ناراض ہوں گے۔ لوگ بعض اوقات ریئیکٹ کرتے ہیں، ان کو جب کوئی چیز اپنی مرضی کے مطابق نظر نہیں آتی، جب ان کو کوئی چیز ایسی سننے کو ملتی ہے کہ جو ان کو پسند نہیں آتی، تو وہ بعض اوقات شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس طرح کے معاملات میں تم لوگوں سے مت ڈرو بلکہ تم مجھ سے ڈرو، یعنی اس کے بیان کے معاملے میں تمہارے اندر قطعاً کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں یہ ہو کہ اللہ کی کتاب کا جو پیغام ہے اس کے بیان کرنے میں کہیں کوئی رکاوٹ، کوئی جھجک پیدا ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کہ نہ تم لوگوں سے ڈرو بلکہ تم مجھ سے ڈرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ ہی تم میری آیات کو بیچو تھوڑی قیمت کے بدلے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آیات، میرے پیغام کے بیان کرنے میں تمہارے سامنے کچھ دنیاوی مصلحتیں رکاوٹ بن جائیں، آڑے آ جائیں۔ یعنی ایک مصلحت تو خود دین کی مصلحت ہوتی ہے کہ آپ بعض اوقات ایک بات نہیں کرتے اس لیے کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت اس بات کو بیان نہ کیا جائے، لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں بھی آدمی کو اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپنی کمزوری اور اپنی کسی دبی ہوئی خواہش کو پورا کر رہے ہیں، لیکن اگر انسان اللہ کے دین، اللہ کے پیغام کی بات کو بیان کرنے میں اس لیے گریز کر رہا ہے کہ اس سے اس کو کوئی دنیاوی مقصد حاصل ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ آپ ایک اگر نرم بات، ایک لوگوں کی مرضی کے مطابق بات کریں گے تو ایک آدمی کی پاپولیرٹی بنتی ہے، لوگ آپ پسند کرتے ہیں، اور اگر آپ صحیح بات کریں گے تو بہت زیادہ لوگ خوش نہیں ہوتے، بعض لوگ جن کی خواہش کے خلاف بات جا رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس معاملے میں لوگوں سے نہیں ڈرنا بلکہ مجھ سے ڈرنا ہے، اور اس میں کوئی دنیاوی مصلحت رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم دین کو چھوڑ کے اس کو اگنور کر کے دنیا حاصل کرو، جس کو قرآن نے کہا کہ تم اللہ کی آیات کو حقیر قیمت کے بدلے میں نہ بیچو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ،
اور یاد رکھو کہ جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں فاولئک هم الکافرون، تو یہی لوگ کافر ہیں۔ یعنی کافر کا جو لفظ ہے، انکار کرنے والا، منکر، یہ کسی ایک مذہب سے تعلق رکھنے والے یا کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ کے پیغام کو اپنے پاس پانے کے باوجود اس کو ماننے یا اس کو سنجیدگی سے لینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ان کے ہاں دوسری دنیاوی اغراض، دنیاوی مقاصد زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی تو کافر ہیں، یہی تو منکر ہیں کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کریں، تو یہی لوگ ہیں کہ جو اصل میں کافر ہیں۔ یہی وہ بات ہے کہ جو میں بار بار بیان کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں خاص اس لفظ کے انڈرسٹینڈنگ کے معاملے میں بڑی کوتاہی ہوئی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے کہ یہ لفظ اصل میں غیر مسلموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مسلمان سارے مومن ہوتے ہیں اور غیر مسلم سارے کافر ہوتے ہیں۔ قرآن تو یہاں اصل میں ان کو خطاب کر رہا ہے کہ جو دین کے ماننے والے تھے، وہ یہودی، اور ظاہر ہے کہ ان کو بیان کر کے، ان کی مثال کو پیش کر کے مسلمانوں کو بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جو پیغام اللہ کی طرف سے آ گیا ہے، اگر اس پیغام کے آ جانے کے بعد بھی تمہارے فیصلے اس کے مطابق نہیں ہو رہے اور لوگ انکار کر رہے ہیں، تو یہی لوگ ہیں کہ جو کافر ہیں۔ ایسی ضمنی طور پر مجھے بات آج ہی کچھ زیر بحث آ رہی تھی، بعض اوقات موقع ملتا ہے کہیں جانے کا، کسی کے انتقال پر دعا کرنے کے لیے، فلاں فلاں، تو آنیسٹلی یہ بات بتانے کی ہے لوگوں کو کہ ایک اللہ کا قانون وراثت بھی ہے جو بہت اگنور ہوتا ہے۔ لوگ بات ہی نہیں کرتے، جسٹ ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ۔ بھائی پرابلمز ہیں، آبویسلی ڈیفیکلٹیز ہیں، ایک بندہ ایک گھر میں رہ رہا ہے، گھر والد کا تھا، والدہ کا تھا، یا واٹ ایور، لیکن اب جب وہ رخصت ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ لوگ حصے دار ہیں۔ ناؤ واٹ ایور بی دا میکنزم، جو بھی تفصیلات ہیں اور بات ہے، لیکن بات تو بیان ہونی چاہیے۔ جھگڑا نہ کریں، اب یہ نہ کہیں میرا حصہ مجھے دو، یہ کہ فوٹ سے یار خدا کے قانون کو زیر بحث تو لایا جائے یار کہ بھائی اب وہ رخصت ہو گئے ہیں اور اب ہمیں اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اس فیصلے کی تفصیلات کیسے امپلیمنٹ ہوں گی یہ دیکھا جائے گا۔ سو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ خدا کا قانون یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ آسانی سے نظر انداز کر دیں۔ وہی تو انکار کرنے والے ہوتے ہیں کہ جو خدا کے قانون کے اپنے درمیان پا لینے کے باوجود وہ اس پر عمل کرنے سے گریز کرتے ہیں، اس کے مطابق فیصلہ کرنے سے پہلو تہی اختیار کرتے ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور ہم نے لکھ دیا ان کے لیے اس میں، یعنی تورات میں، یہ قانون کہ ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور اسی طرح سے دوسرے زخموں کا بھی قصاص ہے۔ یعنی اگر ایک انسان نے دوسرے انسان کو مارا ہے تو پھر وہ انسان اس جرم کے نتیجے میں مارا جائے گا۔ اگر کسی نے ایک شخص کی جان بوجھ کر آنکھ پھوڑی ہے تو اس کی آنکھ اس کے بدلے میں پھوڑی جائے گی، اینڈ سو آن لائک وائز۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے پوری تفصیل سے کہ یہ ان کے قانون میں بات موجود تھی۔ شاید اس لیے بھی بیان کیا ہے کہ اسی طرح کے معاملات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آتے کہ ان کا فیصلہ اس طرح کے جرائم میں اگر کچھ نرم ہو جائے تو ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو دہرایا اور فرمایا کہ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، پھر جس نے معاف کر دیا تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ یعنی اپنا نقصان ہونے کے باوجود اگر وہ شخص کے جس کا نقصان ہوا ہے، آنکھ پھوٹی ہے، ناک میں چوٹ آئی ہے، دانت ٹوٹ گیا ہے،
اور وہ اس کو بدلہ لینے پر اور کفارہ حاصل کرنے پر اصرار نہیں کرتا، تو یہ اس کا جو بدلہ ہے اس کو حاصل کرنے میں پہ اصرار نہیں کرتا اور وہ صدقہ کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، تو یہ اس کے دوسرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی چیز۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو فیصلہ نہ کریں اس قانون کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی ظالم ہے۔ یعنی وہ قانون چاہے کوئی قدیم پرانا قانون ہو یا کوئی جدید قانون ہو، اگر وہ خدا کے قانون کے ساتھ ٹکرا رہا ہے اور اس قانون کو ترجیح دی جا رہی ہے کہ جو اللہ کے قانون کے علاوہ کوئی قانون ہے، تو فرمایا کہ یہی لوگ ہیں کہ جو ظالم ہیں، کہ جو ایسا کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَم، اور اسی طرح سے انہی پیغمبروں کے نقش قدم پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا۔ یعنی عیسیٰ مریم کے بیٹے بھی بالکل ویسے ہی پیغام لے کر آئے، اسی انداز میں لے کر آئے جس انداز میں اس سے پہلے پیغمبر آئے تھے۔ پیغمبروں کے مزاج تفصیلات میں ضرور فرق ہوگا، لیکن اصل حقیقت میں وہ اصل میں ایک ہی انداز کے بزرگ ہوتے تھے، جن میں اللہ کی طرف سے ہدایت، اخلاق، رہنمائی، روشنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی تھی۔ جس نے کسی ایک پیغمبر کو پا لیا، جس نے کسی ایک پیغمبر کی صحبت حاصل کر لی، ان کی تعلیمات سے واقف ہو گیا، وہ بعد میں دوسرے آنے والے پیغمبروں کے بارے میں بھی قطعاً غلطی نہیں کھا سکتا، اس لیے کہ یہ سب ایک ہی آپ کہیے کہ انسٹیٹیوشن سے ٹرین ہو کے آئے، یہ سب ایک ہی ہدایت لے کر آئے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ سب کے سب چنے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مسیح علیہ السلام بھی کوئی الگ تھلگ یونیک کوئی پیغمبر نہیں تھے کہ جن کا دوسرے پیغمبروں کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ ضرور ہے کہ اللہ نے ان کو معجزات دیے جو بڑے غیر معمولی تھے، اور ظاہر ہے کہ اس کی ایک خاص وجہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے بنی اسرائیل پر ان کے ذریعے سے اتمام حجت کرنا چاہتے تھے، اس میں یہ ضروری تھا کہ ان کو وہ نشانیاں دکھا دی جائیں کہ جس کے بعد انکار اور گریز کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ہم نے انہی پیغمبروں کے نقش قدم پر بعیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، مصدقا لما بین یدیہ من التورات، اور وہ اس سے پہلے جو تورات میں موجود تھی وہ اس کی تصدیق کرنے والے تھے۔ یعنی تورات جو پہلے اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر، مسیح علیہ السلام نے اپنے آمد کے نتیجے میں اس کی تصدیق کی۔ یعنی یہ بات تو ہے ہی کہ انہوں نے اس بات کو ڈکلیئر کیا کہ وہ اللہ کی کتاب ہے اور میں اس کا پابند ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کی آمد کے نتیجے میں تورات میں جو آپ کے آنے کے سلسلے میں پیشنگوئیاں تھیں وہ بھی پوری ہو گئیں، تو گویا کہ آپ مصداق بن گئے تورات کی پیشنگوئیوں کے۔ یہ مصداق اصل میں اسی تصدیق کرنے کا حصہ ہے۔ یعنی تورات میں ایک پیغمبر، کئی پیغمبروں کے آنے کی پیشنگوئیاں تھیں، لیکن مسیح علیہ السلام کی تشریف آوری کی بھی پیشنگوئی تھی۔ تو آپ جب تشریف لے آئے تو گویا کہ آپ نے اپنی آمد کے نتیجے میں اس کی تصدیق کر دی، اور فرمایا کہ، اور ظاہر ہے انہوں نے اس کو پیش بھی کیا۔ چنانچہ یہودی علماء کے لیے ان کو ماننا بالکل ایسے تھا جیسے کہ ایک جانی پہچانی شخصیت کو ماننا ہے، جن کے ماننے کے لیے وہ پہلے سے تیار اور بےتاب موجود تھے۔ یہ بائبل سے آج بھی معلوم ہوتا ہے۔ تو اسی کے مطابق مسیح علیہ السلام تشریف لائے۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے ان کو انجیل عطا فرمائی، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، جس میں روشنی تھی
اور ہدایت تھی، یعنی وہ ہدایت تھی ان کے لیے اس میں کہ جو دنیا کی زندگی میں روشنی بن گئی، یعنی انسان کے لیے وہ موقع کہ جس میں وہ غیر واضح ہوتا ہے، کنفیوزڈ ہوتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کس راستے کو اختیار کرے، اور پھر اس کو ایک انتہائی قابل اعتماد ذریعے سے یہ بات معلوم ہو کہ اس کا اللہ اس سے اس معاملے میں یہ چاہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ چیز ہے کہ جو روشنی بنتی ہے، اس سے انسان کے اندر ایک ایسا اعتماد پیدا ہوتا ہے جیسے کہ اندھیرے میں اچانک روشنی سے پیدا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ان کے لیے ہدایت تھی اور روشنی تھی۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ، اور وہ تصدیق تھی اس کی کہ جو اس سے پہلے تورات میں موجود تھی خبریں، وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ ہدایت اور نصیحت کے طور پر اس فرمان کے ساتھ ہے کہ جو متقیوں کے لیے تھا، یعنی یہ پیغام اصل میں تو سارے انسانوں کے لیے تھا، لیکن یہ خاص طور پر ہدایت اور نصیحت بنی پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، یعنی اللہ کا پیغام جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت بن کر آتا ہے، حقیقت میں وہ ہدایت انہی کے لیے بنتا ہے کہ جو صحیح رویہ اختیار کرے، جن کے اندر بات ماننے کے لیے رجحان موجود ہو، شوق موجود ہو، دلچسپی موجود ہو۔ تو یہ بات قرآن بار بار بیان کرتا ہے۔ تو یہ انجیل کے بارے میں بھی یہی بات بیان فرمائی کہ یہ ہدایت اور نصیحت بن گئی ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، جو پرہیزگار تھے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ، تو چاہیے کہ انجیل والے فیصلہ کریں، بما انزل اللہ فی، اس کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل کیا اس میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو انکار کرے گا فیصلہ کرنے سے اس کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی فاسق ہیں۔ تو ان 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ یہ بات واضح کی کہ جب اللہ کی کتاب آ جاتی ہے تو اس کے آنے کے بعد اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے فیصلہ کروانا اور اس کو نظر انداز کرنا، اس کے مطابق فیصلہ کرنے سے انکار کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بعد جو ایسا کرتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں، وہ ظالم ہوتے ہیں، وہ فاسق ہوتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک انسان اپنے طور پر دوسروں کے بارے میں یہ الفاظ بولنا شروع کر دے۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ وعید ہے، وہ وارننگ ہے کہ جو ظاہر ہے کہ ہر اس شخص کو اپنے اندر محسوس کرنی چاہیے کہ جو اللہ کی کتاب کو مانتا ہے اور جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے ہدایت دی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اس سب کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اور ہم نے نازل کی یہ کتاب بھی اے پیغمبر بالحق، ایک حق کے ساتھ، یعنی بالکل فیصلہ کن صورت میں، اس کو کہتے ہیں نا قول فیصل، ڈیسائسو، یہ کتاب بھی بالکل ایسے ہی آئی ہے۔ فرمایا کہ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور یہ اس کتاب کی تصدیق میں ہے جو اس سے پہلے موجود ہے۔ اس سے پہلے جو کتاب موجود تھی وہ تورات تھی، یعنی اصل میں تو قرآن سے پہلے تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن سے پہلے قرآن ہی کی طرح کی کتاب اصل میں تورات تھی۔ زبور اور انجیل آپ سمجھیے کہ اس کی کورولریز ہے، اس کی فرع ہے، اس کی تشریح ہے، اسی کے مضامین کا بیان ہے، کہیں نصیحت کے انداز میں اور کہیں اللہ کی تعریف اور اس کی حمد ہے کہ جو خاص طور پر زبور میں ہے۔ لیکن کتاب
قرآن سے پہلے تورات تھی. تو فرمایا کہ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور وہ اس کتاب کی تصدیق میں ہے کہ جو اس سے پہلے موجود ہے. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور اس کو بھیجا اللہ نے اس پر نگہبان بنا کر، یعنی اس کا سپروائزر، اس کا گائیڈ بنا کر. قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی کتاب اب پچھلی کتابوں یعنی تورات، زبور اور انجیل کے معاملے میں جو رول ادا کرے گی وہ رول نگہبانی کا رول ہوگا، مہیمنن علیہ کا رول ہوگا. یعنی یہ اللہ کی کتاب قرآن ہے کہ جس کو اب یہ بتانا ہے کہ یہ پچھلی کتابیں جو ہیں یہ بالکل اللہ ہی کی کتابیں ہیں. ان میں بعض جگہ غلطیاں ہوئی ہیں اور بعض جگہ یہ کتاب جو بات بیان کر رہی ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس کا اہتمام کیا گیا. تورات میں یا انجیل میں کچھ ایسی باتیں اگر آ گئیں کہ جو اللہ کے پیغام کے خلاف ہیں، اس کے مطابق نہیں ہیں، تو قرآن نے ان کی تصحیح کر دی. قرآن نے واضح کر دیا مثال کے طور پر کہ ٹرینٹی، تثلیث کا تصور یہ غلط ہے. قرآن نے بار بار واضح کر دیا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں تھے. مسیح ابن مریم بار بار قرآن نے کہا. قرآن مجید نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ جو تورات میں بیان ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا اور 7ویں دن اس نے آرام کیا، تو اللہ کو کسی آرام کی ضرورت نہیں. وما مسنا من لغوب. تو قرآن مجید نے یہ بھی کیا ہے کہ تورات اور دوسری کتابوں کے اندر اگر کوئی ایسی نمایاں غلطیاں، خامیاں داخل ہو گئیں کہ جن کا کوئی تعلق اللہ کے اوریجنل پیغام سے نہیں تھا، تو قرآن نے اس کی اصلاح بھی کی. اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید نے بعض موقعوں پر وہ باتیں بھی بیان کی کہ جس سے معلوم ہوا کہ نہیں، باقی حصہ تورات کا وہ ٹھیک ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں روشنی ہے، اس میں رہنمائی ہے. سو یہ دونوں کام کیے قرآن نے. اور یہ قرآن مجید کا یہ طریقہ اختیار کرنا در حقیقت اس کے مہیمنن علیہ ہونے کا ایک نتیجہ ہے. یعنی یہ اب اس کے اوپر نگہبان ہے. قرآن مجید ان کی نگرانی کر رہا ہے، ان کتابوں کی بھی. یہ بات نہیں ہے کہ قرآن میں سب کچھ بیان ہوا ہے. قرآن مجید پچھلے جو کچھ بھی دین کے معاملے میں حقائق ہیں ان کو ایز اٹ از مان کر آگے بڑھتا ہے. ان کے بارے میں اس بات کو کنفرم کر کے آگے بڑھتا ہے کہ ان میں باتیں ٹھیک ہیں. جہاں جہاں کوئی غلطی ہوئی ہے ان غلطیوں کی اس نے اصلاح کی ہے. تو فرمایا کہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ. جب یہ قرآن کی حیثیت ہے تو آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اس کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل کیا. ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. خواہشات کی پیروی نہیں کیجیے یعنی مطلب یہ ہے کہ لوگ اللہ کے کلام کے معاملے میں جو رویہ اختیار کریں گے اس میں بعض اوقات ان کی خواہشات ان کو گائیڈ کریں گی. وہ اپنی خواہش کے مطابق طے کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے. دنیا میں یہ ایک بڑی پرابلم ہے، خاص طور پر وہ لوگ کہ جو دنیا میں کچھ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کا، آخرت کا انکار کرتے ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دنیا کی کامیابی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ٹھیک ہیں اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، اللہ ان پر مہربان ہے. اور یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ پینا پلانا غلط ہے اور یہ کام غلط ہے، یہ ایسے ہی آپ لوگوں کے اپنے چونچلے. اس بات کو واضح کیا کہ اس معاملے میں کسی کی خواہش کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہوگی. فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، کہ وہ حق سے جو تمہارے پاس آ گیا
وہ تمہیں دور کر دیں، یعنی وہ اپنی خواہشات کے نتیجے میں کہیں تمہیں حق سے ہٹا نہ دیں۔ اس بات کا خیال رکھنا، اس لیے کہ یہ لوگوں کے اندر رجحان پیدا ہو جاتا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت، منہاجا یعنی ایک لائے عمل مقرر کیا ہے۔ پہلی جو امتیں تھیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو قانون دیا، جو شریعت دی، اس کی ایک شکل، ایک صورت تھی جو اپنی حقیقت میں، اپنی اسپرٹ میں، اپنی بنیاد میں تو ایک ہی بات تھی، لیکن تفصیلات میں فرق تھا۔ یعنی پچھلی امتوں میں جو شریعت کے احکام کی کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ اپنی ظاہری شکل میں مختلف ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے لیے خانہ کعبہ بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے جہاں ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں۔ ان کے لیے ظاہر ہے کہ بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے طے نہیں کیا۔ پہلے وہ صندوق تھا، اس کے بعد پھر یروشلم میں اللہ کا گھر دوسرا بنا، تو یہ ظاہری فرق تو ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کے لیے تم میں سے ایک شریعت اور ایک لائحہ عمل طے کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک مذہب، ایک دین، امت پر پیدا کر دیتا۔ اگر اس کی مرضی، خواہش یہ ہوتی کہ وہ سب انسانوں کو ایک دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ اگر وہ چاہتا تو وہ تم کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، مگر اس نے یہ چاہا کہ اس نے جو تمہیں دیا ہے تمہیں اس میں وہ آزمائے، یعنی اس بات پر تمہیں آزمائے کہ کہیں تم ظاہری چیزوں میں تو نہیں الجھ گئے اور تم ان کے تعصبات میں اتنا مبتلا تو نہیں ہو گئے کہ تمہارے لیے اصل حقیقت بالکل بے معنی ہو گئی یا کم اہم ہو گئی، اور جو ظواہر ہیں ان کو تم نے زیادہ حیثیت دے دی۔ تو یہ بڑی بڑی اہم بات ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کا جو نظام اللہ نے بنایا ہے، جس میں اگر آپ غور فرمائیں کہ 75% سے زیادہ تو غیر مسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی ملت بنا دیتا، ایک امت بنا دیتا، اس کے لیے کیا مشکل تھی؟ مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اور کیوں نہیں کیا؟ وہ فرماتا ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ تم کو آزمائے اس میں کہ جو اس نے تم کو دیا، تم کو دیا اور ان کو دیا۔ اور یہ اختلاف ہے کہ جس اختلاف کے ماحول میں اصل میں انسان کا کیریکٹر سامنے آتا ہے، انسان کی انسانیت سامنے آتی ہے، انسان کی حق پسندی سامنے آتی ہے۔ اگر آپ نیرو، چھوٹے گروہوں کے اندر بالکل اپنے آپ کو پھنسا کے اور یہ فیصلہ کریں کہ جو میں نے اپنے گھر میں بچپن سے دیکھا ہے اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے یہی سچ ہے، باقی سب جھوٹ ہے، باقی سب گمراہی ہے، تو یہ ایک ظاہر ہے کہ ایک ایٹیچیوڈ ہے جو تعصب کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ حق پسند ہیں، آپ سچائی جاننا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے سچ کو مانیں گے، اپنے سچ کو اختیار کریں گے، لوگوں کو اس کی دعوت بھی دیں گے، لیکن دوسروں کی بات بھی آپ دیانتداری سے سنیں گے، اس کو بھی آپ اہمیت دیں گے کہ بھائی یہ اگر اس کو ایسے مان رہے ہیں تو ان کے اس طرح سے ماننے کی کیا وجہ ہے، وہ یوں کیوں مان رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیزائن کیا ہے ٹیسٹ، ٹرائل، اس مقصد کے لیے تاکہ وہ تم کو آزمائے اس میں کہ جو کچھ اس نے تم کو دیا، تاکہ تم دوسروں سے نفرت نہ کرو، تم دوسروں کے بارے میں جانو کہ اگر ان کے پاس بھی کچھ ہے تو وہ بھی ادھر سے ہی آیا ہے، وہ ایک دوسرے اینگل سے دیکھ رہے ہیں، وہ ایک دوسرے پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو جو معلومات حاصل ہوئی ہیں، ان کے جو جذبات بنے ہیں، اس کی اپنی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ تو وہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس میں صحیح رویہ اختیار کرو۔ فرمایا فاستبقوا الخیرات، چنانچہ تم بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔
یعنی اللہ نے تمہیں جو قانون دے دیا ہے، اللہ نے جو تمہیں شریعت دے دی ہے، اس کو اہمیت دو، اس کو سمجھو، اس کو اختیار کرو، دوسرے لوگوں کے بارے میں زیادہ پریشان نہ ہو. بھی خدا کے ہی بنائے ہوئے ہیں، وہ ان کو اس نے اس طرح سے بنایا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ان کو اپنی بات نہ سمجھاؤ، تم ان کو دعوت نہ دو، لیکن اس کا یہ مطلب لازماً ہے کہ اپنے اور ان کے درمیان اس اختلاف کی وجہ سے ان کو کمتر، حقیر، گھٹیا اور اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھو، بلکہ تم خیرات، بہتری، اچھائی کے معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. آبویسلی خیرات، اچھائی، بھلائی سے مراد وہ چیزیں کہ جو سب لوگ جانتے ہیں کہ اچھائیاں ہیں، جو کامن گراؤنڈ ہے، جس میں کہ پوری انسانیت متفق ہے، اس میں آگے بڑھو. اس میں آگے بڑھو گے تو تم لوگوں کو اپنی بات پر بھی کنونس کر سکو گے. لیکن تم اپنی بات میں الجھے رہو گے اور اس کو انسسٹ کرو گے کہ باقی لوگوں کو بھی اسی نیرو ایک انداز میں تم دیکھو اور ان کے بارے میں اوپینین فارم کرو، تو ظاہر ہے کہ سوائے ٹینشن کے اور کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی. تو فرمایا کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا. الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہوگا تم سب کے سب کو. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ بتا دے گا تم کو ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. یعنی یہ جو بھی اختلافات ہیں اور ان اختلافات کی جو بھی حقیقتیں ہیں اور اس میں جو بھی اپنی پوزیشن کو اختیار کرتا ہے جس نیت ارادے کی وجہ سے، یہ سب کا سب قیامت کے روز اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا اختلاف کرتے تھے، کیوں کرتے تھے، اور اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ جو بات بیان کی گئی ہے یہی صحیح ایٹیچیوڈ اور رویہ ہے. اور یہ بات بھی بتا دو کہ ان کا انحکم بینہم بما انزل اللہ، ان کا فیصلہ اس قانون کے مطابق کرو، بما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا ہے. ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو. یعنی وہی بات جو پہلے بیان ہوئی کہ جب اللہ کا فیصلہ آ گیا تو اللہ کے فیصلے کے آ جانے کے بعد لوگ یہ نہیں ہے کہ ہر بات کو بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی اپوزیشن کے وہ مان لیں گے. نہیں، لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے. لوگوں کو اصل میں جو چیزیں پہلے سے انہوں نے طے کی ہوئی ہیں ان کو بدلنا آسان نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ ولا تتبع اہواءہم، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا. وَحْذَرْهُمْ، اور ان سے ہوشیار رہو. ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک، کہ کہیں مبادا وہ تمہیں بعض ان چیزوں سے بہکا دیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہیں. یعنی ان میں سے بعض چیزوں سے تم کو پھرنے کی طرف مائل کر دیں. ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا پورا پیغام نظر انداز کرنے کے لیے کوئی مشورہ دے. شیطان بھی یہ وسوسہ اندازی نہیں کرے گا. وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ بعض چیزوں کو ٹارگٹ بناتے ہیں. کچھ چیزیں ہیں کہ جن سے کہ آغاز ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا کہ دیکھو ہوشیار رہو. ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک، کہ مبادا یہ لوگ تمہیں ہدایت کی کسی بات یا بعض باتوں سے بہکا دیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ اعراض کریں، اگر وہ منہ پھیریں، فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، تو جان لو کہ اللہ ان کو ان کے بعض گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے، ان کو بعض گناہوں کا نتیجہ ان کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے. یعنی قرآن مجید نے وہی بات بیان کی ہے کہ جو اس سے پہلے بھی بار بار بیان کی، کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انسانوں کے معاملے میں یہ فیصلہ جب کرتا ہے کہ کون ہے کہ جو اللہ کے دین اور شریعت کو اہمیت دے گا کہ جو اہمیت وہ ڈیزرو کرتا ہے، اور کون اس کو نظر انداز کرے گا
اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ انسان دنیا میں عمومی طور پر کیا رویہ اختیار کرتا ہے. یہ ہمیشہ یہ ایک فینومینن ہوتا ہے کہ جب دو بندے آپس میں مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں تو دونوں ہی لاؤڈ ہوتے ہیں. تو یہ بات کہ لوگ دین سے گریز کریں گے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ بعض گناہ ہیں جو ماضی میں انسانوں نے کیے ہوتے ہیں جو رکاوٹ بن جاتے ہیں. جب آپ کو کوئی بات بتائی جائے کہ آپ نے یہ رویہ اختیار کرنا ہے، آپ سے یہ توقع کی جا رہی ہے، تو اس میں انسان کے اندر جو ایک رکاوٹ پیدا ہوتی ہے وہ اصل میں اس کے اندر کی عدم آمادگی ہوتی ہے. میں نہیں کرنا چاہتا، میرے اندر شوق نہیں پیدا ہو رہا، میرے اندر حوصلہ نہیں ہو رہا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ. بس ایک طبیعت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ یہ جو انسان کے اندر ایک گریز ہوتا ہے خدا کے پیغام کے معاملے میں، یہ محض ایک ٹیسٹ کی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں یار وہ ذرا کچھ ریلیجس زیادہ ہے اور میں کم ہوں. نہیں، قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اگر بات پوری طرح سے صحیح طریقے سے کنوے ہو گئی ہے تو اس کے بعد بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے بعض وہ گناہ کہ جو انہوں نے ماضی میں کیے ہوتے ہیں وہ اصل میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، جس پر انسان نے توبہ نہیں کی ہوتی، جس پر انسان اصرار کر رہا ہوتا ہے. سو یہ خدا کا پیغام، خدا کے دین کی بات انسان کو متاثر کرے گی یا نہیں کرے گی، اس کا فیصلہ انسان کا رویہ کرتا ہے. اگر انسان نے اللہ کی دی ہوئی فطرت کو اہمیت دی، اس کے مطابق اس نے زندگی گزاری، اس کے بارے میں وہ پریشان رہا، اس کو اس نے پریزرو کرنے کی کوشش کی، تو پھر اللہ کی طرف سے آیا ہوا پیغام اس کو اپیل کرے گا. ورنہ اگر انسان نے زندگی کے بعض گوشوں میں مجرمانہ رویہ اختیار کیا، لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، برائی کو اپنا وتیرہ بنا لیا، تو پھر اس کے بعد خدا کا پیغام متاثر نہیں کرے گا. فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، چنانچہ اگر وہ منہ موڑ لیں، فَعْلَمْ، تو جان لو، انما یرید اللہ، کہ اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ ان کو ان کے بعض گناہوں کا نتیجہ پہنچا دے، وہ اپنے بعض گناہوں کی سزا پالیں. یہ سزا دنیا میں ایسے بھی ملتی ہے کہ آدمی کو نہیں بات سمجھ میں آتی، رکاوٹ آ جاتی ہے، آدمی محسوس کرتا ہے کہ ایک حجاب آ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جان لو. اس لیے یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کسی کو سمجھانے میں وقت لیں، آپ سوالوں کے جواب دیں، آپ بات پہنچانے میں جو ارینجمنٹس ہو سکتی ہیں، کوششیں ہو سکتی ہیں وہ کریں. لیکن اگر اس ساری کوشش اور تگ و دو کے باوجود وہ گریز کر رہے ہیں تو پھر جان لیں کہ اس کی وجہ یہ ہے. لیکن ایک اور بات بھی جان لیں کہ یہ اصل میں ہدایت حضور کے لیے ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے لیے تو پرابلم یہ ہے کہ ہم جو پریزنٹیشن کر رہے ہیں پتہ نہیں کتنی ٹھیک ہے، پتہ نہیں ہمیں کتنی بات سمجھ میں آئی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی یہ محسوس کرے کہ میں ایک بات سمجھ کے لوگوں کو بتا رہا ہوں اور لوگ اس کو اگنور کر رہے ہیں، تو میں نے ماضی گناہ ہے کہ جو رکاوٹ بنے. نہیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تو اپنے آپ ہی کو ٹھیک کرنا ہے اور بلیم کرنا ہے. یہ اللہ کے پیغمبر کا یہ مقام ہے، یہ اس سچائی، اس روشنی کا لیول ہے کہ جس کے آ جانے کے بعد پھر یا روشنی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے. ادھر تو ہمارے ہاں تو ہم تو جو پریزنٹ کرنے والے ہیں ادھر بھی اندھیرے ہی ہوتے ہیں. تو ہمیں تو اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ میں نے ایک جملہ معترضہ اس لیے بولا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مذہبی حلقوں میں ایک خاص قسم کا غصہ اور وہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں، باقی سب جو لوگ جو گریز کر رہے ہیں
وہ بڑی فضول قسم کے بیکار لوگ ہیں، اور یہ ہے ہی غلط لوگ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری پریزنٹیشن میں بہت فلاز ہوتے ہیں، اس لیے ہم اس بات کو تو ایسے ہی بیان کریں گے جیسا کہ قرآن میں بیان ہوئی ہے، لیکن اس کی اپلیکیشن، اس کے انطباق، اس کی ایکسٹینشن کو طے کرتے ہوئے بہت محتاط ہوں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک آیت کو بیان کرتے اور سمجھتے ہوئے ہمارے اندر تکبر پیدا ہو جائے۔ ہم میں سے کوئی اب پیغمبر نہیں ہے، ہم میں سے سب انسان بالکل آرڈنری لوگ ہیں جو اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی ایک حقیقی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں دوسرے لوگوں تک اپنی بات کو پہنچانے میں بار بار جو بھی ایک کوشش ہو سکتی ہے اپنی پریزنٹیشن کو ریفائن کرنے کی، اپنی اوپینینز کو بہتر کرنے کی۔ بعض اوقات حقیقت ہے کہ یہ ہوتا ہے، بعض اوقات یہ بہت ہوتا ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ میں نے جو بات کی تھی اور کسی موقع پہ با اصرار کی تھی، یار وہ بات ہی غلط تھی، وہی بعد میں پتا لگا کہ بات ہی غلط تھی، میں اس آیت کو ٹھیک سمجھا ہی نہیں۔ یہ معاملہ ظاہر ہے پیغمبر کے ساتھ تو ہو نہیں سکتا، وہ تو اللہ کی طرف سے پوری روشنی میں ہوتے ہیں، واضح رہنمائی میں ہوتے ہیں، تو ان کے اس بات کے پیش کرنے کے بعد اعلیٰ کردار کے ساتھ اور سارے پس منظر کے ساتھ اگر کچھ لوگ تب بھی گریز کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جان لو کہ یہ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کو اس دنیا میں ان کے بعض گناہوں کا نتیجہ ان کے سامنے آئے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں، ان میں سے اکثر لوگ، یعنی یہ جن سے ابھی تم بات کر رہے ہو، جو گروہ ابھی تمہارے سامنے ہے، یہ اگر اس پیغام کی طرف نہیں آ رہے تو ان کے نہ آنے کی وجہ یہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری دنیا کی پاپولیشن کے بارے میں تبصرہ نہیں ہے، یہ ایک خاص گروہ تھا جس کے سامنے پیغام پیش کیا جا رہا تھا، اور وہ پیغام پہنچ جانے کے باوجود اس کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ فرمایا فحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا پھر جہالت کے فیصلے کو یہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ جہالت کا فیصلہ ہے جس کو یہ چاہتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا، اور اللہ سے زیادہ کس کا فیصلہ بہتر ہو سکتا ہے؟ لِقَوْمٍ یوقنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو یقین رکھتے ہیں، جو آخرت کو مانتے ہیں، جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے تو اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں کوئی اور فیصلہ ٹھیک ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے فیصلے کے آ جانے کے بعد ہر دوسرا فیصلہ، قدیم ہو یا جدید، وہ جہالت ہے۔ اس لیے کہ میں اور آپ فیصلہ کرتے ہیں اپنے طور پر پوری سوچ بچار کے بعد، ٹو دا بیسٹ آف آر انڈرسٹینڈنگ، ٹو دا بیسٹ آف آر ایبلٹیز، جو ہم کو سمجھ میں آیا ہے۔ لیکن اگر فیصلہ وہاں سے آ گیا ہے کہ جو سارے علم، حکمت، سچائی کی سورس ہے، اور پھر اس کے بعد بندہ کہے جی کہ میرا فیصلہ زیادہ صحیح ہے، تو ارے جہالت ہے۔ یعنی یہ چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ آپ سوال کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ صحیح جواب آپ کو ملے، اور ایک جواب پیچھے لکھا ہوا ہے صحیح، اور وہ آپ کو معلوم ہو گیا جواب تو یہ ہے، اس کے بعد اب کیا بحث کر رہی ہے؟ اس کے بعد تو جواب معلوم ہو گیا کہ صحیح جواب کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب فیصلہ آ جاتا ہے تو ان لوگوں کے لیے کہ جو مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، جن کو بات سمجھ میں آ گئی ہے، ان کے لیے پھر اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ وہ صحیح نہیں ہو سکتا، وہ اس کے مقابلے میں جہالت ہے۔ وہ فیصلہ نہ ہو تو ظاہر ہے کہ پھر کوئی ریلیٹیولی زیادہ صحیح ہے، کوئی ریلیٹیولی کم صحیح ہے، اس میں ڈیبیٹ ہوگی، اس میں ڈسکشن ہوگی۔ لیکن اللہ کے فیصلے کے آ جانے کے بعد کسی اور فیصلے کو چاہنا، اس کی خواہش کرنا، یہ ظاہر ہے کہ بالکل ناقابل قبول ہے، اس لیے کہ باقی تمام فیصلے جہالت کے فیصلے ہیں۔ میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں۔ ہم نے آیت نمبر 44 سے شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم ہی نے نازل کی تورات بھی جس میں ہدایت بھی اور روشنی بھی تھی۔ یحکم بہا النبیون، فیصلہ کرتے تھے اس کے ذریعے سے نبی، الذین اسلموا، وہ نبی کے جنہوں نے فرما برداری اختیار کی، وہ فیصلہ کرتے تھے للذین ہادو،
ان لوگوں کے کہ جو یہودی ہوئے، والربانیون، اور وہ اللہ والے بھی، ربانی بھی کہ جو عالم تھے، والاحبار، اور وہ بھی کہ جو فقی تھے، جو دین کے قانونی معاملات میں بہت ڈیپتھ رکھتے تھے۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ، یہ وہ اس لیے کرتے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے، وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ فلا تخشوا الناس واخشون، تو دیکھو لوگوں سے مت ڈرنا بلکہ مجھ سے ڈرنا۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے مت بیچو۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو اس کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل کیا فیصلہ نہیں کرتے، فاولئک هم الکافرون، تو یہی لوگ ہیں کہ جو کافر، انکار کرنے والے ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے لکھ دیا ان کے لیے اس میں، یعنی تورات میں، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ جان کے بدلے جان، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور باقی زخموں کا بھی قصاص ہے، ان کا بھی بدلہ ہے۔ فمن تصدق به، پھر جو کوئی معاف کر دے، فہو کفارۃ اللہ، تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو نہیں فیصلہ کرتے اس کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل کیا، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ہیں کہ جو ظالم ہیں۔ وقفینا علی آثارہم، اور انہی کے نقش قدم پر ہم نے بھیجا بعیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ من التورات، جو تورات موجود تھی وہ اس کی تصدیق کرنے والے تھے۔ وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے دی ان کو انجیل، فیہا ہدی و نور، جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ ومصدقا لما بین یدیہ من التورات، اور وہ بھی تورات کی تصدیق کرنے والی تھی جو اس سے پہلے موجود تھی۔ وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت تھی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ولیحکم اہل الانجیل، تو چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے، بما انزل اللہ فی، اس کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل کیا اس میں۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو نہیں فیصلہ کریں گے اس کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل کیا، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی لوگ فاسق، نافرمان ہیں۔ وانزلنا الیک الکتاب بالحق، اور ہم نے نازل کی آپ پر یہ کتاب بالکل واضح فیصلے کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور یہ تصدیق میں آئی ہے اس کے کہ جو پہلے سے موجود ہے کتاب میں، یعنی تورات میں جو پیشن گوئیاں موجود ہیں، ومہیمنا علیہ، اور وہ اس کی نگہبان بنا کر بھیجی گئی ہے۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، چنانچہ اے پیغمبر آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اس کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل کیا۔ ولا تتبع اہواءہم، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اما جاءک من الحق، کہ وہ جو آپ کے پاس حق آ چکا اس سے ہٹا دے۔ لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کو شریعت اور ایک لائے عمل دیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو تم سب کو ایک ہی دین مذہب پہ پیدا کر دیتا۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، مگر اس نے یہ چاہا کہ وہ تم سب کو آزمائے اس کے مطابق کہ جو اس نے تم کو دیا۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، چنانچہ بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا سب کے سب کا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تم کو بتا دے گا ان معاملات کے بارے میں جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ بھی بتا دو کہ تم فیصلہ کرو ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا۔
ولا تتبع اہواہم، اور نہ پیروی کرو تم ان کی خواہشات کی، واحذرہم، اور ان سے ہوشیار رہو، ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک، کہ کہیں وہ تم کو فتنے میں مبتلا کر کے ہٹا نہ دیں ان میں سے بعض چیزوں سے کہ جو اللہ نے نازل کی تم پر۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، فَاعْلَمْ، تو جان لو، انما یرید اللہ، کہ اللہ تو بس چاہتا ہے، ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ ان کو ان کے بعض گناہوں کی سزا پہنچا دے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور ان لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو نافرمان ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا جاہلیت کا فیصلہ ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما، اور اللہ سے بہتر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو یقین رکھتے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم۔ میں یہ جی ارشاد۔ اچھا جی، وہ اس ایک کوشچن جو میرے مائنڈ میں آتا ہے وہ یہ کہ جو کنورژن، فورسفل کنورژن جی یا کنورژن آفٹر اگریشن، وہ پرابلی واز جو ہسٹری میں جو ہوئی ہے اس میں جو کہتے ہیں نا کہ جی لوگ پہلے جو جنگیں ہوئی ہیں، فتوحات ہوئی ہیں، اس کے بعد کنورژن ہوئی ہے، تو وہ اس میں اس ٹیکسٹ سے تو لگتا ہے کہ وہ بیسکلی جسٹیفائڈ نہیں ہے، اور جو کنورژن سوری جی، سوال یوں ہوا کہ یہ جو ہم نے آج آیات پڑھی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کو اللہ نے ایک شریعت دیا ہے، ایک لائحہ عمل دیا ہے، وہ چاہتا تو سب کو ایک ہی دین پر کھڑا کر دیتا، مگر وہ تم کو آزمانا چاہتا ہے اس میں کہ جو اس نے تم کو دیا۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں تو جو کنورژنز ہوئیں ان پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ کوئی بھی فورسبلی تو نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی کو بائی فورس کنورٹ کریں۔ دیکھیں، ایک تو معلوم ہوتا ہے قرآن مجید سے کلیئرلی، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ قرآن مجید کو پڑھ کر کویسچن کرتے ہیں، اور خاص طور پر وہ کویسچن آپ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ کنٹرڈکشن ہے، قرآن ایک بات کہہ رہا ہے اور دوسری جگہ شاید کچھ اور کہہ رہا ہے، یا قرآن ایک بات کہہ رہا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ہماری ہسٹری جس کو کہ ہم نے ایک زمانے تک بڑے اطمینان اور فخر سے مانا، وہ اس سے ٹکرا رہی ہے۔ تو اصل بات کیا ہے؟ قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اصل میں انسانوں کی تاریخ میں دو ادوار اللہ کی پلاننگ کے مطابق رہے ہیں۔ ایک دور وہ دور ہے کہ جب اللہ کے رسول آتے، اور وہ جب آتے تو وہ اپنے زندگی میں اللہ کی رہنمائی اور مدد کے نتیجے میں وہ کام کر گزرتے کہ جس کو اتمام حجت کہتے ہیں، بات کا، حقیقت کا آخری حد تک واضح ہو جانا، ایسا واضح اور روشن ہو جانا کہ جس کے بعد نہ ماننے کی سرے سے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یہ اللہ ہی بتاتا ہے۔ یہ بھی رسولوں کے زمانے میں بھی شروع میں نہیں ہوتا، ایک دور گزر جانے کے بعد اللہ کے ہاں کسی ایک طے شدہ ڈیڈ لائن کے گزر جانے کے بعد ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ جو نہیں مانے گا تو وہ سزا پائے گا۔ سزا کسی زمینی یا آسمانی آفت سے بھی آ سکتی ہے، اور سزا رسول کے ساتھیوں کی تلواروں سے بھی آ سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو سزا آنی تھی
یہ سزا ان لوگوں پر آنی تھی کہ جو نہیں ماننے والے تھے. تو وہ لوگ کہ جو وہاں موجود تھے پھر ان کو یہ آپشن دی گئی کہ یا مان لو اور بچ جاؤ اور یا نہیں مانو اور مارے جاؤ. تو اصل میں یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں انکار کرنے والوں پر اسی دنیا میں عذاب آنا تھا. یہ اصل میں انسانی تاریخ کا وہ حصہ ہے جو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے پلاننگ کے مطابق رونما ہوا. وہ ایک اسپیشل کیس ہے. کیوں ایسا ہوا یہ الگ سے اگر آپ کبھی ڈسکس کریں گے تو میں بتاؤں گا، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ قرآن میں بار بار بیان ہوا ہے اور وہ صرف رسولوں کے زمانے. اور وہ جب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح بھی فرمایا کہ دیکھو یہ تم کر ہی نہیں رہے ہو. فلم تقتلوہم، تم نے قتل نہیں کیا ان کو، ولکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ نے قتل کیا. اس لیے کہ تم کیسے کر سکتے ہو، تمہیں تو اجازت ہی نہیں ہے اس کی. ہاؤ کین یو ڈو اٹ؟ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا. اس لیے واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کمٹ کر چکے ہیں بھائی کہ اس کے کلام میں کوئی تضاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کمٹ کر چکے ہیں کہ انسان دوسرے انسان کی جان نہیں لے سکتا. اللہ تعالیٰ کمٹ کر چکے ہیں کہ آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ اپنا فیتھ بدلیں. تو پھر یہ کیا ہوا؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ واضح کہتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ ہوا کہ میں کر رہا ہوں، تم نہیں کر رہے ہو. صرف ہوا اتنا ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بجائے اس کے کہ کوئی زلزلہ آتا، کوئی سیلاب آتا، مسلمانوں کی تلواروں کو اس عذاب کے بھیجنے کا ذریعہ بنا دیا گیا. آپ نے اپنی زندگی میں اس جزیرہ نما عرب عریبین پیننسلا میں یہ کیا. آپ نے اپنی زندگی ہی میں اس کے آس پاس کے علاقوں میں جو بادشاہ تھے ان کو خطوط بھی لکھ دیے. تو چنانچہ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ کرام نے اسی اتمام حجت کی ایکسٹینشن ادھر ان کے معاملے میں بھی امپلیمنٹ کی. یہ خدائی منصوبہ تھا، یہ منصوبہ ایک اسپیشل کیس تھا. ہم اسی لیے بار بار لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو جنرلائز کر کے غضب کر لیا، اور لوگ اس کو جنرلائز کیے بیٹھے ہیں. جو لوگ اس کو جنرلائز یونیورسلائز قیامت تک کے لیے سمجھ بیٹھے ہیں ان کے دو گروہ ہیں. ایک چھوٹا گروہ ہے اور ایک بڑا گروہ ہے. چھوٹا گروہ تو وہ ہے کہ جو ٹیررسٹ بن گیا. بڑا گروہ وہ ہے کہ جو کہتا ہے نہیں یار یہ ابھی ٹھیک نہیں کر رہے. ویسے حقیقت میں بات تو یہی ٹھیک ہے. They have gone too far, they have done it too early, they are not prepared. لیکن ویسے ہونا تو یہی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اصل میں جو ٹریجڈی ہوئی ہے ہمارے ہاں وہ یہ کہ دین کو لوگوں نے سمجھا واقعات سے، دین کو لوگوں نے سمجھا ہسٹری سے، دین کو قرآن سے نہیں سمجھا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو آیت ہم نے آج پڑھی ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ میں نے ترجمہ صحیح کیا ہے، تو پھر اس کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بندے کو کہیں کہ تو نے ماننا کہ نہیں ماننا ورنہ میں تیری گردن اڑاؤں گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. قرآن بہت واضح طریقے سے اس کے بالکل الٹ بات کر رہا ہے کہ یار یہ تو میرا کیا ہوا ہے، this is what I have done، کہ میں نے لوگوں کو مختلف شریعتوں پہ رکھا ہے. تو تمہیں کیا پرابلم ہے؟ تم تو خیر میں، نیکی میں، بھلائی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اس میں اس کی نفی نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنی بات نہ پہنچائیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پیغام اللہ کا پیغام یہی پیغام برحق ہے تمام انسانوں کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے. لیکن کیسے؟ کہ ہم اس کو پولائٹلی، انٹیلیجنٹلی، ایکڈیمکلی لوگوں تک پہنچائیں. اور ان دا مین وائل وہ جو کر رہے ہیں ہم اس کے بارے میں یہی رویہ اختیار کریں کہ یہ جو کچھ صحیح سمجھ رہے ہیں اس کو انہوں نے اختیار کیا ہے. لیکن جہاں کہیں شرک ہو رہا ہے ہم اس کو بھی واضح کریں گے، سمجھائیں گے کہ نہیں یہ جو آپ کے ریچولز ہیں یا جو آپ نے عبادت کے طریقے اختیار کیے ہیں اس میں آپ بنیادی اس اصول سے ہٹ رہے ہیں. ہے نا؟ دو چیزیں ہیں نا. ایک ہے وہ بنیادی اصول، اس میں سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی. اور ایک دوسرا پہلو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت، پیغام اور شریعت کو ماننا. تو یہ دو الگ الگ معاملات ہیں. ہم لوگوں سے
جب کبھی ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہوگا، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑا گہرا تعلق ہونا چاہیے. وی شوڈ بی فرینڈز ود دیم. ہمیں ان سے باتیں کرنی چاہیے، ہمیں ان کی باتیں سننی چاہیے، ہمیں اپنی باتیں ان کو بتانی چاہیے. ہمیں اگر واقفیت ہی کچھ نہیں ہے تو ہم کیسے ان کو رہنمائی کریں گے؟ تو ہم ان کو یہ بات بھی بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہیں گے یار یہ بھی ایک دیر از اندر پاسبلٹی کہ بھائی یہ اللہ کا پیغام ہے، اور یہ صرف میرے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے. تو کیا خبر کہ وہ ادھر سے گریجولی یہاں تک آ جائیں. لیکن جب تک وہ نہیں آتے تو آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ ان کے اس طور طریقے کو کنڈیم کریں، سوائے اس کے کہ جو ان میں کچھ خامیاں ہیں توحید کے پہلو سے خاص طور پر، یا فار دیٹ میٹر اکاؤنٹیبلٹی کے پہلو سے، کہ اللہ نے کسی ایک انسان کو قربان کر کے باقی انسانوں کے گناہوں کا کفارہ کر دیا. آپ کہنے نہیں، یہ جو ہمارے قرآن میں جو بات بیان ہوئی ہے اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتا. یہ پولائٹلی باتیں کرنے والی ہیں، اس لیے کہ سچی بات انسان کو متاثر ہی اس وقت کرتی ہے کہ جب آدمی کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو سمجھانے کا طریقہ تو پولائٹ ہی ہوتا ہے. اب اس میں جہاں تک وہ ایک اور آیت ہے جس میں ہے کہ جی یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. تو اب there is another variation. I wouldn't say contradiction, but there is another variation. اب وہ اگر آپ میسج کو in its entirety لیں تو شاید سمجھ آ جائے جی. مگر اگر آپ اس کو پرٹیکولر آیت کو کوٹ کر کے کہیں کہ جی کوئی یہ سمجھے کہ جی کسی کرسچن سے دوستی نہیں کرنی. بالکل صحیح. یہ یہود و نصارہ سے دوستی نہیں ہو سکتی، یہ کوئی چیز بھی دنیا میں اتفاق نہیں ہوتی. الحمدللہ اگلے سبق کی پہلی آیت ہوگی تو انشاءاللہ اس میں یہ بات واضح ہوگی کہ یہ اصل میں کیا بات کی جا رہی ہے. بٹ یو آر رائٹ کہ وہ بھی ایک ایسی بات ہے کہ جو ایک خاص گروہ سے متعلق تھی جس کو لوگوں نے جنرلائز کر دیا. ٹائم اسپیسیفک اینڈ دیر ور اے پرٹیکولر گروپ آف جیوز اینڈ کرسچنس اباؤٹ ہوم اٹ واز مینشن. تو اب یہ اگلا سبق ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کریں گے. لیکن اس ڈسکشن سے جو ایک اہم بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ دین اور قرآن کے معاملے میں کبھی بھی ڈسکشن بند نہیں ہونی چاہیے. قرآن کی آیات کو ہم نے سمجھنا ہے، ساری آیات کو سمجھنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے سمجھنا ہے. ہوتا کیا ہے، انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے کہ میں نے ایک نتیجہ بیان کر دیا، آپ لوگوں نے اتفاق سے میری بات بڑی دھیان سے سننی شروع کر دی. میں کہا لے بھی کمال ہو گیا. کچھ لوگ ہیں اب جو مجھے اب سن رہے ہیں، خبردار اس کے علاوہ کوئی بات صحیح ہے ہی نہیں. اور وہ جو لوگ جو بات کر رہے ہیں نا، بالکل غلط گمراہ لوگ ہیں، ان کی بات ہی نہیں سننی. اور حقیقت واقعہ کیا ہے؟ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں میرے پاس ان کے جواب نہیں ہے. آئی ڈونٹ ہیو آنسرز. تو میں لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے روک دوں. اور جو مجھے کبھی آنیسٹلی دیکھیں، یہ ایک آزمائش ہے، یہ جو کام ہے نا پریزنٹیشن کا، یہ بھی ایک آزمائش ہے، اور لوگ اس میں بعض اوقات پھنس بھی جاتے ہیں. مگر مجھے آرڈنری لوگ کبھی سمجھ میں نہیں آئے. مجھے بھی پچھلے دنوں کسی نے پوچھا یہ کہ یہ فرقہ واریت کس کے لیے، کس کی وجہ سے، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ تو میں نے کہا جی کہ میں آپ کو ایک مایوس کرنے والا جواب دے رہا ہوں. اس کے ذمہ دار علماء نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار عام لوگ ہیں جو اصل میں ان علماء کی بات مانتے ہیں کہ جو فرقہ واریت کو پروموٹ کرتے ہیں. آپ ان کو لفٹ ہی نہ کرائیں، آپ ان کو اگنور کریں تو آپ یقین جانیے کہ یا وہ فارغ ہو جائیں گے یا وہ اپنے پیغام کو ایڈجسٹ کریں گے. آپ بے وقوف بن کے ان کی بات کو سنتے ہیں، گردن ہلاتے ہیں، ہاں میں ہاں کرتے ہیں، اور اس کے بعد دوسروں سے آپ نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے ان کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے. میں تو آپ سے گزارش کروں کہ چاہے دین کے علم ہو چاہے سیاست ہو، ان دونوں میں ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ بات سن رہے ہوتے ہیں. تو بندہ کہتا ہے کمال ہو گیا جی، اتنا بڑا مجمع میرے سامنے آ گیا تو آئی ایم شیور کہ اب آئی ایم پاپولر. تو میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں ہمیشہ یہ کرنا چاہیے کہ ہم کو دوسرے کی بات سننی چاہیے. آپ جو پوچھنا چاہیں پوچھیں. مجھے ایک پیغام پہلے بھی میں نے پڑھ کے سنایا ہے، میں ایک مرتبہ پھر پڑھ کے سنا رہا ہوں. یہ فرماتی ہیں کہ یور
Quran class attendees get a lot of time for questions and answers, while the online listeners get very little time. Please rectify this. بڑی مہربانی. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ سوال لکھا ہوا آئے گا تو میں اس کا جواب دوں گا نا. اور یہاں سے شروع کریں جی. اب میں ون ایچ، ایک ادھر سے ایک ادھر سے. علم لدنی سے کیا مراد ہے؟ لدنی، علم لدنی اسلام کی اصطلاح ہے ہی نہیں. یہ ہمارے ہاں تصوف کی اصطلاح ہے. یہ لدن، یہ اصل میں سورہ کہف کا جو واقعہ ہے نا، اس میں یہ لفظ آیا من لدنا علما، ہم نے اس کو دیا علم اپنے پاس سے. تو ہمارے ہاں بعض صوفیاء کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی عبادتوں اور ریاضتوں کے نتیجے میں وہ مقام پا لیتے ہیں اس دنیا میں روحانیت کا کہ جس کے بعد ان کو علم لدنی ملتا ہے براہ راست. اس کو علم لدنی کہتے ہیں. تو یہ سوال کا جواب ہو. لکھا ہوا ہے کہ نفس بھی نفس سے یہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تورات میں تھا، تو چونکہ تردید نہیں کی تو بالکل، چونکہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا اللہ کی ایک کتاب میں قانون کی حیثیت میں، اور اس کے بارے میں کوئی اشارہ بھی نہیں کیا کہ ہم اس کو بدل رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ بات کا بیان اس بات کی نوعیت اور کوئی تردید نہ ہونا، یہ سب مل کے اس بات کو بالکل کلیریفائی کر دیتے ہیں کہ اس کے بیان کا مقصد یہی ہے کہ یہ قانون ابھی بھی جاری و ساری ہے. کو نازل کیا گیا کے لیے اور باقی جی تو پھر ان میں چینجز کیوں مطلب ہو گئی جبکہ وہ قرآن مجید کو نگہبان بنایا گیا پچھلی کتابوں کا، تو پھر ان کتابوں میں چینجز کیوں ہوئی؟ گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کا نگہبان بنایا ہی اس لیے گیا کہ اس میں چینجز ہو گئے، تاکہ قرآن بعد میں آ کر نگہبانی کا رول ادا کر کے یہ بتائے کہ کتاب کے ایک حصے میں کوئی چینجز نہیں ہوئی اور ایک دوسرے حصے میں چینجز ہوئی. قرآن مجید کے واضح بیانات اور قرآن مجید کے اصولوں کو سامنے رکھ کر ہم یہ دیکھیں کہ تورات، زبور اور انجیل کا کتنا حصہ ہے کہ جو قرآن کی نگہبانی کے رول کو سمجھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بالکل ٹھیک ہے، یعنی سوائے اس کے کہ ترجمہ ہے، اصل عبارت نہیں ہے. اور کتنا حصہ ہے کہ جو ٹھیک نہیں ہے. وہ حصہ جس میں کہ شرک ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ حصہ جس میں کہ پیغمبروں کے بارے میں بدتمیزی، گستاخی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ حصہ کہ جس میں بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو بد اخلاقی کی باتیں ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. یہ بات میں نے بھی آپ کو بتائی. وہ حصہ کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن کے بنانے کے بعد 7ویں دن آرام کیا، وہ ٹھیک نہیں. لیکن بہت سی باتیں کہ جو اس کے علاوہ ہیں کہ جو بیان کر رہی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا مشن کیسے ہوا، اس میں آپ میں بتاؤں گا کہ ایک بڑی دلچسپ مثال ہے. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، اب اگلے سورہ انعام ہے، اس سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ اعراف. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے فرعون اور اس کے حواریین، درباریوں کے اور جو سردار تھے ان کے پاس، اور انہوں نے انکار کیا، اور انکار کرنے کے بعد ان کی مخالفت کی، تو اس کے بعد اللہ نے اپنے خاص قانون طریقے کے مطابق ان کے اوپر کچھ نشانیاں بھیجی. اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں کے بارے میں، آیات کے بارے میں کچھ الفاظ بیان کیے: خون، ٹڈی، مینڈک، طوفان اور جوئیں. یہ ان کا ذکر کر کے الفاظ میں
فرمایا آیاتم مفصلات، یہ وہ نشانیاں ہیں جن کی تفصیل ہو گئی. مفصلات کہاں ہو گئی؟ تورات میں ہو گئی. چنانچہ آج بھی آپ probably if I am not mistaken بک آف ایگزڈس میں جو ان کی ہے اس میں باقاعدہ چیپٹرز ہیں انہی نشانیوں کے عنوانات کے ساتھ. یہاں اللہ نے اختصار کے ساتھ بس خون، طوفان، مینڈک، جوئیں، ٹڈی ان کا ذکر کیا ہے، اور وہاں چیپٹرز ہیں جو بتا رہے ہیں کہ خون کا عذاب، خون کی نشانی کیا تھی. یہی ٹڈے اور یہ دوسرے ان کی تفصیلات ہیں. تو قرآن نے صرف یہ اشارہ کیا کہ یہ تفصیل کر دی گئی، اور تورات میں وہ تفصیل آج بھی موجود ہے. میں کہتا ہوں کتنی حیرت کی بات ہے کہ کوئی یہودی وغیرہ کہتے کہ یار یہ قرآن نے کہا ہے چلو غائب کر دو. نہیں غائب ہوئی، آج بھی وہ موجود ہے. تو قرآن اور پچھلی کتابوں کا یہ ایک آپس میں تعلق ہے کہ قرآن جہاں ان کی چیزوں کو ریجیکٹ کرتا ہے دے اسٹینڈ ریجیکٹڈ، جہاں ان کو وہ اپروو کرتا ہے دے اسٹینڈ اپرووڈ. اور ایک بڑا حصہ ہے کہ جس کے بارے میں اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا اور ہم پر چھوڑ دیا کہ انہی اصولوں کی روشنی میں کہ جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں ہم ان کا مطالعہ کریں. تو یہ قرآن نے اپنے آپ کو وہ حیثیت دی کہ یہ اس کا نگہبان ہے. آب زمزم کی تھوڑی سی ہسٹری بتا دیں. آب زمزم کی ہسٹری وہ بتائے جو جانتا ہو اس کو. میں تو صرف آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی بستی میں کہ جو بالکل بے آب و گیا تھی، بنجر تھی، پانی کا نام و نشان نہیں تھا، اس نے اپنے گھر کو وہاں تعمیر ہونے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے حکم دیا. اور چونکہ اس کو معلوم تھا کہ وہاں لوگوں نے، حاجیوں نے آنا ہے اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست ہونا چاہیے، تو اس نے اپنی غیر معمولی قدرت اور عنایت سے یہ چشمہ ہے کہ جس کو جاری کر دیا. اللہ تعالیٰ کی اور دنیا میں بہت سی رحمتیں، عنایتیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ایک بہت بڑی عنایت، بڑی رحمت ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ وہ ایک رحمت کا ایک مستقل سمبولک مظاہرہ ہے کہ جو آج تک ہو رہا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہا. تو ظاہر ہے کہ اس کی تفصیل کیا ہے، یہ ہمارے ہاں اس کے بارے میں ایک سٹوری مشہور ہے، میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ سورہ ابراہیم کی ان آیات کی روشنی میں کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر تعمیر کیا، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ یہ جو گھر ہے اور اس میں رہنے والے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ خاص اپنی عنایت اور اپنے کرم سے رزق کا بندوبست کرے اور ان کی حفاظت کرے. یہ بات اس حقیقت کو بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے گھر میں یہ اور اس کے گرد و پیش میں جو رہائش کا بندوبست ہوا، رہنے کا، سکونت جو اختیار کی گئی، اور اس میں جو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ارینجمنٹس کی تاکہ لوگ رہیں اور ان کی ضرورتیں پوری ہوں، یہ اللہ کے گھر کے تعمیر ہونے کے بعد ہوا جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر اتنی ہو گئی تھی کہ وہ اپنے والد ماجد کے ساتھ مل کر گھر کی تعمیر کر رہے تھے. تو بس اتنی سی بات ہے. باقی جو تفصیلات ہیں ظاہر ہے کہ وہ جو بھی کسی کو معلوم ہو، اس کو جب تک کہ اس کی کوئی قرآن میں اس کو نگیٹ کرنے کی کوئی چیز نہ ہو، اس وقت تک اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. جی آپ فرمائیں. کہتے ہیں کہ قرآن سے پہلے جو کچھ تورات میں بھی تھا اور نیگیشن نہیں ہوئی تو وہ ہم اس کو فالو کر سکتے ہیں ایز لانگ ایز وی انڈرسٹینڈ کہ وہ جی جی. تو یہ جو بات تھی کہ روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تورات کی تلاوت کر رہے تھے جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کافی ناراض ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور وہی میں گزارش کرتا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ ایک تو واقعہ جو ہے
خاص طور پر اگر وہ انٹرسٹنگ طریقے سے بیان کیا جائے تو وہ آدمی کو زیادہ متاثر کرتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ جب وہ چیز بیان ہو جاتی ہے تو آدمی کہتا ہے یہ تو ایک ریالٹی ہے. یہ نہیں غور کرتا ہے انسان کہ اس کا سیاق سباق، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، اور یہ غور نہیں کرتا کہ قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. قرآن نے تو خود بعض جگہوں پہ یہ کہا ہے کہ فاتو بالتورات، لاؤ تورات کو، فتلوہا، اور اس کی تلاوت کرو اگر تم واقعی سچے ہو. ایک جگہ یہ کہا کہ اگر تم کو نہیں معلوم ہے تو فاسألوا اہل ذکر، تم اہل ذکر سے، پچھلی کتابوں کے جاننے والوں سے پوچھو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. قرآن نے تو بار بار انکریج کیا ہے. قرآن نے تو یہ بتایا ہے کہ میری کتاب میں، اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں. اصل میں دیکھیں دو باتیں ہیں. ایک بات تو بڑی سادہ ہے، مجھ جیسا نالائق آدمی بھی جب کوئی بات بیان کر رہا ہو، پڑھا رہا ہو، اور مجھے یہ محسوس ہو کہ بندہ جو ہے وہ موبائل لے کے تو فڈل کر رہا ہے اس کے ساتھ، تو میں کہتا ہوں بھائی صاحب میری گل سننی ہے کہ نہیں سننی، مطلب وائی آر یو سٹنگ ہیئر، آئیدر لسن ٹو می، اور گھر پارک ہے، دوسرا کمرہ ہے، جو کرنا ہے کرو، مگر while you are a part of a class where something is being delivered, تو please be attentive. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر دین بیان کر رہے تھے، اور ادھر حضرت عمر کوئی تورات کے لے کے آئے ہوئے تھے، تو obviously حضور کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم. اور دوسری بات یہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور اللہ کا پیغام بیان کر رہے ہیں، اس موقع پر ان کی موجودگی میں تورات کے پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے اگر یہ بات کہی حضرت عمر سے، بالکل ٹھیک کی، ایسا کرنا چاہیے تھا، یہی بات معقول بات ہے. لیکن اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ ہم آپ کے دین کو سمجھ رہے ہیں، قرآن مجید کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن along side that ہم تورات کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور قرآن خود ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم اس کی طرف ریفر کرو، اس کو تم دیکھو. تو یہ اصل میں انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک واقعے کو آپ بنا لیتے ہیں اصل دین، حالانکہ یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کی پوری تفصیلات کیا ہیں، اور کس نے کون سے صحیح اور کون سے غلط سٹریسز کے ساتھ بیان کیا، اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ پورے کانٹیکسٹ میں دین کے اوور آل جو تعلیمات ہیں اس میں اس کی کیا حقیقت حیثیت بنتی ہے. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ حقیقت ہے کہ اکثر ایسے واقعات جو بیان ہوتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، یعنی الا یہ کہ کوئی ظاہر ہے کوئی بالکل گپ ہے یا بالکل کوئی ایگزیجریشن ہے. اکثر واقعات جو خاص طور پر اوتھینٹک احادیث میں بیان ہوتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن سیڈلی ان کے کانٹیکسٹ سے ان کو ہٹا دیا جاتا ہے. تو اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ واقعات ہی ہیں کہ جو اصل فیصلہ کر رہے ہیں. اب جیسے وہ جو ایک بڑی بات جو مشہور ہے، جو ہمارے ہاں ایک قانون بن گئی کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی گستاخی کی اس کو پکڑے مار دو. تو اب یہ واقعہ کیسا ہوا؟ ناٹ ونس بٹ پرابلی 2 3 4 ٹائمس. لیکن قرآن میں ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں یہ کہا گیا ہو کہ یہ لوگ کہ جو دین کا مذاق اڑا رہے ہیں یا جو حضور کے ساتھ گستاخی کر رہے ہیں کو پکڑ کے مار دو. حالانکہ ان کا ذکر ہے مذاق اڑانے کا اور گستاخیوں کا، لیکن لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا، لوگوں نے واقعات دیکھ لی. وہ واقعہ جس کی آپ ریفرنس دے رہے ہیں لوگ، وہ تو فسادی کے زمرے میں وہ آ رہے تھے. وہ جو قرآن جس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ فسادی کو اسٹیٹ جو ہے مار سکتی ہے، جی ایک آدمی نہیں، اسٹیٹ مار سکتی ہے. جی تو وہ جو فسادی کے جو زمرے میں آ رہے بالکل صحیح ہے. میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں، قرآن نے کئی واقعات ایسے بیان کیے جس میں کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض منافق اور یہودی دین کا مذاق اڑاتے تھے. رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے ایک تقریر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف بڑے گھٹیا انداز میں. اس کو قرآن مجید نے اس کے بعض الفاظ کو بیان کیا، لیکن کہیں یہ نہیں کہا کہ ان کو پکڑے مار دو. تو اب میں جو بات بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ واقعات ہوئے جس میں 2 3 4 لوگوں کو ان کے
گستاخی پر بظاہر قتل کر دیا، لوگوں نے اس کو بنا لیا دین جی جی اور اس کو کر دیا اگنور. بھائی سوال یہ پیدا ہونا چاہیے تھا کہ ان واقعات کو قرآن کی روشنی میں کیسے حل کیا جائے، ہو جاتا ہے حل. اس کا کانٹیکسٹ قرآن بالکل طے کر دیتا ہے، لیکن وہ لوگ دلچسپی نہیں لیتے. وہ کانٹیکسٹ بالکل واضح ہے کہ جو اللہ کے رسول کے انکار کرنے والی قوم پر عذاب آیا، آخری عذاب، وہ 3 انسٹالمنٹس میں آیا. نمبر 1 غزوہ بدر، نمبر 3 9 ہجری، جس میں اعلان ہو گیا حج کے موقع پر کہ اب محترم مہینوں کے گزر جانے کے بعد جہاں کہیں یہ مشرک پائے جائیں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا. 2 ہجری اور 9 ہجری کے درمیان 7 سال جو انٹرویننگ تھے، ان میں بعض نمایاں انکار کرنے والوں کو اسی اصول کے مطابق عذاب سے دوچار کر دیا گیا. یہ نمایاں وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے بلیٹنٹلی گستاخی وغیرہ کر کے اپنے کفر کا اظہار کر دیا. تو یہ وہاں فٹ ہوتے ہیں. جی ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اسے قانون بنا لیا. اس کے بعد تباہی اور بربادی ہے. دین سمجھ میں نہیں آتا، قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا آپ کو. آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، لوگ آپ سے دین کے بارے میں سوال کریں گے، یہ سوال تو گستاخی ہے، اس کو پکڑ کے مار دو. تو پھر آپ سے کون سوال کرے گا؟ پھر آپ سے دین کون سمجھے گا؟ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ سمجھے گا کیا؟ لوگ تو دور ہوں گے یار، ان سے جان چھڑاؤ یار، یہ بڑے خوفناک لوگ ہیں، ان سے تو بات کرنا ہی مشکل ہے. ہر دنیا کی بات کرنا ہے، دین کی بات ان سے نہ کرنا. وہ کو پتہ لگتا ہے کسی وقت پکڑ کے گردن تمہاری مار دیں. تو یہ سیڈ صورتحال ہے. لیکن اس میں جو اور ٹریجک بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگ بات کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو بات دین کے نام پر بیان کی جا رہی ہے وہ دین ہے ہی نہیں. اب وہ چونکہ ہمیں ملی ہوئی ہے انٹیمیشن جس کا زیادہ سخت لفظ ہے دھمکی. We have 3 daughters. I've heard that since we have no sons, after our death, my nephews or my husband's nephews can claim our assets. Is this true according to the قانون وراثت؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہاں بھی یہی مسئلہ ہوا ہے کہ قانون وراثت میں اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کی صورت میں ایک لڑکی کی صورت میں آدھا اور 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیوں کی صورت میں، بیٹیوں کی صورت میں 2/3 حصہ ان کو دینے کا فیصلہ سنایا ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے جو بچ گیا ہے اس پر خاموشی اختیار کی ہے. خاموشی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اب شریعت کا کوئی واضح فیصلہ نہیں ہے. تو اس میں کئی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، جن میں سے کہ ایک پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مرنے والا یا مرنے والی ان اینٹیسپیشن آف دا فیکٹ کہ اسے یہ معلوم ہے کہ میرے پیچھے 2 بیٹیاں یا 2 سے زیادہ بیٹیاں رہ جائیں گی اور ایک حصہ بچ جائے گا، وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ وصیت کر جائیں کہ یہ حصہ بھی ان کو مل جائے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس میں اس بات کی گنجائش رکھی ہے کہ آپ اس کو مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں. اسی میں وہ حکم بھی ہے کہ جس کو کہتے ہیں کلالہ کو نامینیٹ کرنا، کہ آپ کو معلوم ہے کہ 1/3 حصہ بچ جائے گا، تو اب آپ کسی اپنے ماموں کو، چچا کو، پھپھی کو، خالہ کو آپ نامینیٹ کر سکتے ہیں. بیکاز وہ بھی ظاہر ہے کہ آپ کی زندگی میں بعض اوقات بعض لوگوں کی زندگیوں میں ایک پرومیننٹ رول ادا کر سکتے ہیں، آپ کی اپ برنگنگ میں، آپ کے لیے سہولتیں فراہم کرنے میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپن رکھا ہے. ہمارے ہاں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک موقع پر اسی طرح کے ایک کیس میں جو فیصلہ سنایا، اس فیصلے کو لوگوں نے کہا کہ یہ اب جنرل رول ہے. تو اس کے نتیجے میں وہ انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی کہ جس کو آپ پوچھ رہی ہیں. نہیں، حضور نے ظاہر ہے کہ اپنے زمانے کے اس کیس میں جو اس کیس کے اپنے حالات تھے، جو کانٹیکسٹ تھا، اس کے مطابق فیصلہ کیا. اور ظاہر ہے کہ ہم بھی اس کے پابند ہیں کہ اگر کوئی اور کانٹری، کوئی اور اس سے مختلف صورتحال نہیں ہے تو پھر ہم بھی وہی فیصلہ کریں گے کہ جو حضور نے کیا. لیکن حضور نے جو آپشنز تھیں ان میں سے ایک آپشن کو بیان کر دیا، لوگوں نے اس کو بھی جنرلائز کر دیا کہ یہ بھی ایک قانون یا رول ہے. تو اگر کسی کی بیٹیاں ہیں اور وہ جانتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو وہ چھوڑ کے جائے گا اور وہ نہیں چاہتا کہ کسی اور کو وہ ملے، بیٹیوں کو ملے، تو وہ بیٹیوں کے حق میں وہ وصیت کر سکتے ہیں کہ جو حصہ
ادروائز قانون وراثت کے مطابق ان کو نہیں ملنا. یہ تو ایک سوال آپ سے پوچھوں. جی امتیاز علی تاج جو ہیں وہ انہوں نے اپنا ریلیجن چینج کیا تھا صرف اس لیے کہ وہ اپنی بیٹی کو ساری کی ساری پراپرٹی نہیں دے کے جا سکتے تھے لائف میں. وہ پھر اگر وہ وصیت کر سکتے تھے تو وائی ڈڈنٹ ہی ڈو اٹ؟ دیکھیں میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں وہ انڈرسٹینڈنگ ہے جو مجھ کو سمجھ میں آئی ہے. یہ بالکل ممکن ہے کہ امتیاز علی تاج صاحب کو یہ اوپینین نہیں معلوم ہو اور ان کو وہی بات زیادہ صحیح لگی ہو. ظاہر ہے جو لوگ اس طرح سے کر کے فیصلہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں یہی امید رکھنی چاہیے کہ ہی مینٹ گڈ ہی تھاٹ کہ پرابیبلی یہ بات اٹ میک سینس. یہ جو میں نے بات آپ کو بتائی یہ ہمارے ہاں کوئی فیمس پریڈومیننٹ سنی اوپینین نہیں ہے. نہیں یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے تو غالباً یہ انڈرسٹینڈنگ ان تک نہیں پہنچی. ہمارے گاؤں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر لڑکیاں ہی صرف ہیں تو پراپرٹی وہ نیفیوز کو جاتی ہے. جی مجھے یہ معلوم ہے اور اسی وجہ سے ہمارے ہاں بعض جو متمول اور کھاتے پیتے لینڈ لارڈز وغیرہ بھی جن کی کوئی ایک یا ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوتی ہیں تو وہ عام طور پر پھر شیعہ بن جاتے ہیں کیونکہ وہ فقہ جعفریہ میں وہ پوری کی پوری ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے. مگر اگر فرض کیجئے کہ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اور اس پر آپ کنونسڈ ہیں کہ یہ آپ بھی وصیت کر سکتے ہیں تو سوائے اس کے کہ ظاہر آدمی کو کنونسڈ ہو جائے کہ وہ فرقہ زیادہ صحیح ہے وہ تو آدمی کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنورٹ کرے لیکن پھر اس خاص مقصد کے لیے کوئی کنورژن کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی وہ تو خیر ہمارے بہت ہوتا ہے بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. جی آپ نہیں میں نے صرف اس کا ایک کامنٹ تھا کہ وہ ایکچولی ہمارا لا آف دا لینڈ ڈز ناٹ الاؤ دس. اگر آپ 1/3 نہیں دیتے تو پھر جو ریسیپینٹس ہیں آف دیٹ 1/3 if they go to court ان کو کورٹ سے مل جائے گا. رائٹ وہ دیکھیں یو رائٹ اس میں جو اب موجودہ صورتحال ہے اگر کوئی والدین یا والدین میں سے کوئی ایک یہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی تو ایک امکان یہ ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جی مجھ کو یہ بات صحیح لگتی ہے اور میں یہ فیصلہ کر کے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں اور اپنے ان بھتیجوں کو یا وٹ ایور جو بھی قریب ترین مرد رشتہ دار ہیں ان کو کانفیڈنس میں لے لیں کہ آپ کائنڈلی اس میں نہ انسسٹ کریں. لیکن ظاہر ہے کہ الٹیمیٹلی اگر کوئی جھگڑا ہوگا تو پھر تو لا آف دا لینڈ ہی پریویل کرے گا. بل کی بات ہے لیکن اگر لائف ٹائم میں اپنے نام کر دیں وہ تو بس ختم ہے. وہ تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ وہ اپنی زندگی ہی میں ان کو یہ منتقل کر دیں. بس اس میں جو ایک ڈیفیکلٹی یا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کس کی کتنی ہے یہ کسی کو نہیں پتا. تو مانو کہ وہ پہلے رخصت ہو گئے اور یہ بزرگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. سو یو نو ملٹیپل پاسبلٹیز. جو چند پیجز میں نے آپ کو دیے جی اس میں انہوں نے اس قسم کی بات اس کی بات کی تھی. بالکل میں نے وہ اس میں ایک بڑی اہم کاوش تھی اور اس کو بھی میرا خیال ہے کہ لوگوں تک پہنچانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اپنی زندگی میں ہبا بھی کیا جا سکتا ہے نا. جی وہ تو یہ بات ہو رہی ہے وہ تو کیا جا سکتا ہے. جی کوئی بھی کلیم نہیں جی کر سکتا. جو آپ کے بچے گا اس کو بالکل کیا بچے کا جب سارا آپ نے ہبا کر دی بالکل زیادہ ہبا کرنا نہیں یہ ہوگا نا کہ پھر آپ کا کوئی خیال نہیں. ہاں پھر آپ بہت بڑا رسک ہے. یہ ویسے ایک بڑی عجیب بات ہے جی. آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ بندہ جو ہے نا بندہ سمجھتا ہے کہ میری بڑی اہمیت ہے اور جیسے ہی آپ کی کوٹھی جائے گی تو پھر پتہ لگے گا کہ آپ کی کتنی اہمیت ہے. دس از ویری اسٹرینج. میں آپ کو بتاتا ہوں میرے فادر ان لا نے 2 بیٹیاں ہیں. جی کیا اپنا پراپرٹی دے دی 2 بیٹیوں کو سیل کر دی. اس کے بعد ان کے بھائی تھے وہ لالچی اور جو کچھ بھی ہے انہوں نے پوری کوشش کی ان کی زندگی کے دوران کہ یہ پراپرٹی جوائنٹ تھی یہ وغیرہ نہیں بعد میں لیکن نہیں انہوں نے چونکہ ربا کر دیا تھا تو
نہیں وہ تو ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ تو قانونی طور پر ایک بڑی مضبوط بات ہے کہ آپ اس کو کر دیتے ہیں. چلیے بس یہ آخری سوال ان کا پڑھ لیتا ہوں. مجھے زیادہ امید ہے کہ میرے پاس کا جواب کوئی نہیں. Did Jews scholars change the meaning of Allah's word or did they compromise its implementation? Won't the implementation be situation dependent? Like if cutting off hands is ordered, but it would be situation dependent, right? Like کیا آگے اس نے لکھا. دیکھیں دونوں ہی پاسبلٹیز ہیں، لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ انہوں نے اس کی امپلیمنٹیشن کو اوائڈ کیا. اور یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن میں بعض اوقات سچویشن آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ اس کو ایسے انٹرپریٹ کریں کہ وہ امپلیمنٹ نہ ہو، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اصل میں وہ آپ کی طرف سے اس کو ڈیفائی کرنے کے لیے یا سرکموینٹ کرنے کے لیے جو ٹرکس ہوتی ہیں وہ ایکسپوز ہو جاتی ہیں. یہ تو نہیں لگتا کہ انہوں نے باقاعدہ قانون کو اپنی کتاب سے نکال دیا. بعض معاملات میں انہوں نے یہ ضرور کیا کہ انہوں نے اس کو لفظ کچھ تھوڑے سے آگے پیچھے کر دیے، مگر بائی اینڈ لارج ان کے ہاں بھی جو پرابلم ہوئی وہ انٹرپریٹیشن اور امپلیمنٹیشن کی ہوئی. وہ اس کو سچویشنل بنا دیا، اس کو ذرا اپلائی کرنے میں بعضوں کے لیے کیا، بعضوں کے لیے نہیں کیا، لیکن اتنی کلیئر سٹیٹمنٹ کو وہ بالکل ختم نہیں کر سکتے تھے. یہ ان کتابوں میں بھی ممکن نہیں تھا کہ جو کتابیں اللہ کی آخری کتاب کی طرح محفوظ نہیں بھی تھی، تب بھی یہ کام ذرا مشکل تھا. اگر انہوں نے بھی تو اس بات کا فائدہ اٹھایا نا جس بات کا آج لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. عام آدمی قرآن پڑھتا نہیں ہے، اس کو سمجھتا نہیں ہے. ایبسلیوٹلی. تو اس کے بعد یہ ہے کہ جو آدمی آپ ڈیپینڈنٹ آن اوپینینز آف ادر پیپل، آپ اس کو جو مرضی آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے لیں. بالکل. یہ تو قرآن نے تبصرہ کیا ہے نا اس پر سورہ بقرہ میں کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے بہت سے وہ ہیں کہ جو ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب، وہ کتاب نہیں جانتے، الا امانیہ، سوائے اپنے آرزوؤں کے خواہشات. اور وہ آرزویں بتا دی قرآن نے آگے کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہم میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا سوائے چند دنوں کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرمایا کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، بربادی ہو ان لوگوں کے لیے کہ جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے، فتوے لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس سے تھوڑی قیمت حاصل کر لیں. یعنی وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو دوسروں کے اوپر امپوز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی اللہ کا حکم. میں ابھی وہ کراچی میں تھا تو میں ایک صاحب سے بات کر رہا تھا، لیٹ اٹ بی دی لاسٹ اسٹیٹمنٹ، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میری کسی سے بات ہوئی، میری کزن ہے، وہ کسی اپنے استاد سے پڑھی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا، انہوں نے ان سے کہ بھائی تم جو کچھ بھی ان کی بات مانتی ہو ٹھیک ہے، تب میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، مگر دوسری بات بھی سن لیا کرو، تاکہ یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے سامنے جب ایک متبادل آلٹرنیٹیو کوئی چیز آئے تو تمہیں ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر وہ زیادہ صحیح لگے. تو اس نے کہا نہیں میں یہ نہیں کر سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے لیے تو ان کی بات حرف آخر ہے. اگر مجھے کہیں یہ خدشہ ہونے لگا کہ ان کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے تو پھر میں بہت کنفیوز ہو جاؤں گی. تو اصل میں اتنا زیادہ ڈومینیٹ کرتے ہیں لوگ دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں. آپ امیجن کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب پریکٹیکلی یہ ہے کہ استاد جو کہتا ہے اصل میں وہ خدا کا حکم ہے. بڑی خوفناک بات ہے. تو اس کے بعد اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے بعد اہل مذہب سے زیادہ کوئی خطرناک مخلوق نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ تو جو بھی فرماوے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے. اور اس کے بعد لوگ ظاہر اندھے بہرے ہو کے اس پر عمل کرتے ہیں. تو یہ وہ پرابلم ہے، سیریس پرابلم، کہ جو ہمارا معاشرہ جس سے درپیش ہے، اور صرف جاہل لوگ نہیں، بڑے بظاہر پڑھے لکھے لوگ بھی، جس کو اس کو ایڈریس کرنا اور اس کو ٹھیک کرنا یہ بڑا ضروری کام ہے. ہاں وہ بہت عجیب سے
مجھے تو یہ ایک پرابلم ہوتی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ لوگ ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہیں کہ جن کو اللہ نے پیش ہی نہیں کیا، وہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی امیجن کیے ہوئے. اور جو ایک اور بڑی پریشانی ہوتی ہے مجھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں توحید، آخرت اور رسالت کے دلائل دیے. آپ یقین مانیں سر کہ آپ کبھی بات کریں کس مذہبی لوگوں سے عام طور پر، وہ ان دلائل کی بیسس پہ نہیں مانتے، بلکہ ان دلائل کی بیسس پہ مانتے ہیں جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ میں نے نہیں کرنا. وہ کہتے میں نے نہیں دکھانا معجزہ. وہ کہتے تھے کہ آپ کوئی ایسا میریکل دکھائیں جس سے معلوم ہو کہ آپ سپر نیچرل مخلوق ہیں، اور قرآن نے کہا کہ نہیں دکھانا. اور ہمارے لوگ انسسٹ کرتے ہیں کہ ان کو وہ ملے. میں تو بعض اوقات بہت پریشان ہوتا ہوں، یہی کیا چکر ہے کہ لوگ ان کو مان رہے ہیں، ان ہستی کو جو ہستی اللہ نے اپنے پیغمبر کی حیثیت سے پیش نہیں کی. اللہ نے جو اپنے پیغمبر کی حیثیت سے جن اللہ کے بندے کو پیش کیا، وہ ان کے بڑے اعلیٰ اخلاق تھے، وہ بہت شاندار شخصیت تھے، ان کے اللہ کی بندگی میں سب سے آگے بڑھے ہوئے تھے، ان کے دلائل قرآن نے بیان کیے ہیں، فراہم کیے ہیں. لیکن یہاں معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے اپنی کہانیاں ہیں جن کو کہ وہ بیان کرتے ہیں جذباتی انداز میں، اور پھر اس طرح سے منواتے ہیں کہ جس طرح سے کہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن نے اس طرح سے منوایا نہیں، بلکہ قرآن نے اس طرح سے منوانے سے روکا، انکار کیا کہ نہیں میں نے نہیں کرنا اس طرح سے. اور وہ کیا وہ پڑھتے نہیں ہیں، اللہ کی کتاب نہیں پڑھتے. چلیے نماز پڑھیں. میرا خیال ہے